ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات مبارکہ میں تحویل قبلہ کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت واضح اور دو ٹوک احکامات بیان فرمائے. ان آیات مبارکہ میں بھی انہی کی قدر تفصیل مسلمان جماعت کے لیے اللہ نے جو سب سے پہلا حکم ایک محدود اور مختصر سے عرصے کے لیے دیا تھا کہ تم نماز میں اپنا قبلہ بیت المقدس کو مقرر کر لو، یہ حکم 16 یا 17 مہینہ کے لیے تھا. جب ایک مدت پوری ہو گئی اور اس حکم کی بھی بے شمار حکمتیں تھیں جس کا بیان پہلے درس میں ہو چکا ہے کہ در حقیقت مسلمان جماعت کے امتحان مقصود تھا. جس مسلمان جماعت کے زیادہ تر افراد قریش سے تعلق رکھتے ہیں کہ کیا ان کے اندر اپنے آباء و اجداد کی محض رسم و رواج کے طور پر اس دین اسلام کو قبول کرنا ہے، یا انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اعتبار سے اتباع کرنی ہے، چاہے ان کا کوئی حکم ان کی طبعی خواہشات کے خلاف ہو، ان کے خاندانی اور قبائلی رسم و رواج کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تو بلا چو چراں صحابہ کرام نے اس حکم پر عمل کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع، کسی رسم یا کسی اپنے خاندانی رواج اور اپنے آباء و اجداد سے ملنے والے کسی حکم کے تابع نہیں ہیں، بلکہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہیں. لیکن یہ مسئلہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوا، یعنی 17 مہینے کے بعد حکم کی تبدیلی آ گئی، کیونکہ اس امت کے لیے جو پہلے دن سے ہی اللہ نے اس کا قبلہ تا قیامت مقرر کیا ہے وہ بیت اللہ ہے، جس کی بنا حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے رکھی تھی. اب جب یہ حکم نازل ہوا تو وہاں کے مذہبی گروہ نے، یہود نے اس کو ایک کھیل تماشے کا ذریعہ بنا دیا اور ہر وقت سوال و جواب اور اپنی محافل میں تذکرہ اسی کا ہی چل رہا ہے. یہ مسئلہ تو کوئی اتنا اہم نہیں تھا، یہ کوئی اصولی مسائل میں سے نہیں ہے کہ مسلمان بیت المقدس میں اپنی عبادت میں رخ کرتے ہیں، بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اور یہود و نصارہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں. قرآن نے یہ واضح کیا ہے کہ ان کا بھی ایک قبلہ نہیں ہے، ہر قوم اور ملت کا الگ الگ قبلہ رہا ہے ہمیشہ سے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتی وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک الگ سے جہت. یہود صخرہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں، نصارہ بیت المقدس کے شرقی کونے اور جانب رخ کرتے ہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نفخ روح ہوا تھا. ایک سمت یا ایک جہت نہیں ہے دونوں کے قبلے کی. اسی طرح مسلمان ان کے لیے اللہ نے بیت اللہ قبلہ مقرر کیا ہے، تو ہر امت کے لیے الگ نہیں، ایک ان کی تنظیم کے لیے قبلہ مقرر کی ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر آپس میں جھگڑے کرنے لگ پڑو.
یہ تو ہر امت کی ضرورت اور تنظیم کے لیے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اصل چیز کیا ہے جس کے اندر تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں کردار ادا کرنا چاہیے، اس میں مسابقت ہونی چاہیے۔ مسلمان جماعت کو بھی اس حوالے سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اصولی بات یہ ہے کہ فاستبقوا الخیرات، خیرات کے اندر، نیکیوں اور بھلائیوں کے اندر تمہیں ایک دوسرے سے سبقت لے جانی چاہیے۔ اصل تو کام خیر ہے، اور خیر کے بارے میں قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا لا خیر فیہا کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ تین کام جو اصل خیر شمار ہوتی ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ، لوگ جو آپس میں گپے لگاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اگر ان کی باہمی گفتگو کے اندر، ان کی تقریروں کے اندر، ان کی تحریروں اور آپس کے بیان کے اندر اگر تو امر بالصدقہ کا حکم ہے، یعنی معاشرے میں غربت مٹانے، معاشرے میں ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کے حوالے سے اگر بات چیت ہوتی ہے، امر بالصدقہ او معروف ہے، یا معاشرے میں معروفات اور بھلائیوں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے، معاشرے کے اندر اچھائیاں جس قدر ہیں ان کو پھیلانے کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے، وہ امر بالمعروف ہے، بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس۔ اور تیسرا حکم فرمایا کہ باہمی اصلاح، ایک دوسرے کے درمیان میں ان کی اصلاح کرنا، ان کے درمیان میں جھگڑے ہوں تو ان کو ختم کرنا، یعنی یہ تینوں امور وہ ہیں جن کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، کہ انسانی مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے تم کردار ادا کرو، یہ خیر ہے۔ اور ایسے خیر کے کاموں میں تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اصل حکم تو یہ تھا کہ ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھے، ہر جماعت، یہودیوں کو چاہیے تھا کہ وہ اس خیر کے کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے بھی حکم یہ ہے کہ فاستبقوا الخیرات، کہ اب دنیا کے اندر اس وقت کے ایسے کاموں کے لیے تمہیں سب پر مسابقت لے جانی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں، افسوس یہ ہے کہ اس وقت مسلمان ان تینوں امور کے حوالے سے پیچھے۔ دنیا کے اندر اس وقت مسلمان ملکوں کے اندر غربت دناتی پھر رہی ہے، محتاجی ہے، مسکنت ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر اس وقت ظلم ہے، معروف کی ضد منکر ہے، اس وقت دنیا میں برائیاں ہیں، ایک دوسرے پر طغیان ہے، سرکشی ہے، فساد ہے، معاشرے کے اندر منکر پھیلا ہوا ہے، معروف کی بجائے منکرات کا غلبہ ہے۔ اور اسی طرح اصلاح بین الناس کی بجائے لوگوں کے درمیان میں جھگڑے پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف فتنہ ڈالا جاتا ہے، لڑائیاں پیدا کی جاتی ہیں، انتشار پیدا کیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، مسلمان جماعت کو تو یہ کہا گیا تھا کہ دنیا کی تمام قوموں پر تمہیں اس حوالے سے سبقت لے جانی چاہیے، ان سے آگے نکلنا چاہیے، دنیا میں تم نے یہ کردار ادا کرنا ہے، اس کی بنیاد پر اللہ کے ہاں تمہاری عزت ہوگی، تمہاری عظمت ہوگی، تمہیں اللہ دنیا کی نعمتوں سے بھی سرفراز کرے گا اور آخرت کے اندر بھی۔ اس کو بحث بنا کر بیٹھ جاؤ کہ بھئی منہ کس طرف عبادت میں کرنا چاہیے، یہ کوئی اصولی درجے کی بات نہیں ہے۔ اگرچہ اب تمہارے اس بحث و مباحثہ کی وجہ سے اللہ نے یہاں اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ واضح کر دی اور بیان کر دیا ہے، لیکن اصل جو اصولی کام کرنے کا ہے وہ تو یہ فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں وہیں پالے گا۔ تم کسی جہت میں بھی ہو، کسی سمت میں بھی رخ کرتے ہو، کسی جگہ پر بھی تم موجود ہو، تم اللہ سے اوجھل نہیں ہو، اللہ سے غائب نہیں ہو، تم وہاں کوئی بھی خیر اور نیکی کا کردار ادا کرو گے، اللہ اس کو پالے گا، اس کو دیکھ لے گا، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، جدھر بھی جاؤ گے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی منہ کرو اللہ کی ذات نہیں موجود ہے۔ ایک تو اس کا معنی یہی ہے کہ اینما تکونوا، تم جہاں بھی ہو کوئی کردار ادا کرو اللہ وہیں تمہیں پالے گا، یعنی تمہارے حالات و احوال وہ دیکھ رہا ہے،
تمہاری اس مسابقت کے عمل کو دیکھ رہا ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ تم کہیں بھی ہو کل قیامت کے دن تم سب کو وہ اپنے حضور جمع کر لے گا، کوئی مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، کل سب ایک ہی میدان میں اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور یاد رکھو کوئی چیز بھی اللہ کے قابو اور قدرت سے باہر نہیں ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، پھر تاکیداً حکم دیا کہ اے پیغمبر جہاں بھی ہوں آپ، جس زمانے میں بھی ہوں، جہاں سے بھی ہوں، جس جگہ سے بھی آپ نکلیں تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ مسجد حرام وہ حرمت کی مسجد ہے کہ جہاں نہ تو انسان تو ایک طرف رہا، کسی جانور کو بھی اذیت اور تکلیف نہیں پہنچائی جاتی، جو امن کا مرکز ہے، جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اس مسجد حرام اور بیت اللہ کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کو بلدن آمنہ بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے، یہ دنیا میں امن کی مثال بن جائے، یہاں سے انسانیت کے لیے امن کا پیغام پہنچے۔ اور دوسرا فرمایا تھا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہاں کے رہنے والوں کو رزق کی فراوانی عطا فرما۔ یعنی یہ مرکز وہ مسجد حرام ہے جو دنیا میں خوشحالی پھیلانے کا مرکز ہے، دنیا کے اندر امن کا مرکز ہے، دنیا کے اندر تفریق اور جھگڑے اور لڑائیاں ختم کرنے کا یہ مرکز ہے۔ تو اس مرکز کو تم اپنا مرکز بنا لو، جہاں بھی ہو، چاہے مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، جس زمانہ میں ہو، تمہیں اپنا مرکز بیت اللہ ہی کو بنانا ہوگا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، بے شک یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ جو مرکز ابراہیمی ہے، بیت اللہ ہے، یہی در حقیقت اس جماعت کے لیے برحق ہے کہ یہی ان کا قبلہ اور کعبہ ہے۔ پہلی الہی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے، تورات اور انجیل میں، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں گے، ان کی نسل سے ہوں گے، وہ کچھ عرصہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، لیکن پھر وہ اس بیت اللہ کو ہی اپنا مرکز بنائیں گے، اسی کی طرف رخ کریں گے اور وہی ان کا قبلہ ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، بے شک یہی بات حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اصل تمہارا عمل دیکھنا ہے اللہ نے، اور اللہ تمہارے عمل اور کردار سے بے خبر اور غافل نہیں ہے۔ پیچھے رکوع میں تو فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اور یہاں مسلمان جماعت کو مخاطب کر کے کہا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل اور بے خبر نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارا عمل کیا ہے، تم کیا کرتے ہو۔ تم بھی انہی بگڑی ہوئی یہودیت کی طرح محض لاہ و لعب اور جھگڑوں اور بحثوں اور مباحثوں میں ہی اپنی زندگی ختم کرتے ہو، یا باقی اپنے معاشرے میں خیرات کا نظام بناتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ معاملہ کیونکہ تھا تو ایک عام سا معاملہ، کوئی اتنا اہم معاملہ نہیں تھا، اصولی درجے کا معاملہ نہیں تھا، لیکن وہاں مدینہ کی فضا اس مسئلے کے بحث و مباحثہ سے ایسی بن گئی کہ یہ گویا کہ اصول کا درجہ اختیار کر گیا۔ اس لیے قرآن نے بڑی تاکید کے ساتھ یہاں 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پچھلے رکوع میں بھی گزرا اور یہاں بھی 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ جہاں سے بھی آپ نکلیں بس اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ جی جس جگہ پر بھی ہوں، جس زمانہ میں بھی ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اب تم نے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرنا ہے۔ یہ جو پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ ان کا مسلمانوں کا تو پتہ نہیں ہے، کچھ عرصے بعد دوبارہ بیت المقدس کو قبلہ بنا لیں گے، جی یہ ان کی اندر جو ہے نا گرگٹ کی طرح تبدیلی ہی آ رہی ہے، تو قرآن نے واضح کر دیا نہیں، اب آپ کے لیے یہی تا قیامت حکم ہے، اب آپ کو مسجد حرام کی طرف ہی رخ کرنا ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
کنتم فولوا وجوہکم شطرا، جہاں بھی تم ہو اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیرو۔ اور یہ جو بیت اللہ مسلمان جماعت کے لیے اب قبلہ مقرر کیا گیا ہے، اس کی بھی حکمتیں، ایک حکمت تو پیچھے گزر گئی تھی کہ ہم نے پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنایا، اور پھر ہم نے بیت اللہ کو قبلہ، جو اصل میں پہلے ہی سے اللہ کے علم میں طے تھا کہ مسلمان جماعت کا قبلہ تو بیت اللہ ہی ہوگا، لیکن کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس قبلہ اس لیے بنایا لنعلم، کہ ہم یہ بات جان لیں کہ من یتبع الرسول، رسول کی کون اتباع کرتا ہے اور کون رسول کی اتباع سے پھر جاتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ۔ اور دوسری حکمت اور وجہ یہاں یہ بیان کرتے فرمایا لئلا یکون للناس علیکم حجہ، جب بیت اللہ تمہارا قبلہ ہمیشہ کے لیے مقرر کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی الزام لگانے کا موقع نہ ملے۔ یہ جو یہودی تم پر الزام پہلے سے لگاتے تھے، دیکھو جی یہ قبلے ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بات ابراہیم کی کرتے ہیں، لیکن یہ تو اپنے نبی اور اپنی ہی طریقہ سارا رائج کرنا چاہتے ہیں۔ یہودی اس طرح کے عجیب و غریب پروپیگنڈے کرتے رہتے تھے۔ اور پھر کیونکہ پہلی کتابوں میں بھی طے تھا، ابراہیم نے خود حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر جو دعا کی تھی وہ اسی بیت اللہ کی ترقی کی دعا کی تھی، اسی کو مرکز بنانے کی دعا کی تھی، اسی کی قبولیت کی دعا کی تھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ اس کو ہماری طرف سے قبولیت عطا فرما، اور اس میں ایک امت مسلمہ بھیج، اور اس کی تربیت اور تعلیم کے لیے ایک عظیم رسول بھیج، اسی مرکز کے اندر۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا اسی مرکزیت کے لیے تھی، اور یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی موجود تھیں۔ تو اب پہلے سے کیونکہ اللہ نے یہ طے کر دیا تھا کہ اس امہ مسلمہ کے لیے قبلہ یہی ہے، تو اب ان کو کسی قسم کے الزام کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ وہ تو ایک وقتی اور عارضی حکمت کے لیے ہم نے قبلہ بدلا تھا، لیکن اصل قبلہ ان کا یہی ہے۔ تو لئلا یکون للناس علیکم حجۃ الا الذین ظلموا، مگر جو ان میں سے ظالم ہوں گے وہ تو اب بھی باتیں کرتے رہیں، جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جن کا کام ہی فضول بحث و مباحثہ کرنا ہے، وہ تو یہ بحث کرتے رہیں گے، ان کی باتوں کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی۔ فلا تخشوهم واخشونی، ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ ایسے لوگوں، پروپیگنڈا کرنے والوں سے جب کوئی ڈر جاتا ہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ڈرانے کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو انہوں نے در حقیقت ڈرا کر تمہیں اپنے ماتحت کرنا ہے، تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں کسی قسم کے شک میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ فلا تمترون بہا واتبعون، اللہ کے حکم کے حوالے سے شک میں مبتلا نہ، فلا تکونن من الممترین فرمایا تھا کہ شک کرنے والوں میں سے نہ بنو، کسی قسم کا شک دل میں نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اور ساتھ تیسری حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمت بھی تم پر مکمل کر دوں، کیونکہ یہ مرکز بین الاقوامی ہے، ساری انسانیت کے لیے، مصابۃ للناس، اللہ نے اس کو بنایا ہے کہ ساری انسانیت یہاں جمع ہو۔ تو جب ساری انسانیت یہاں جمع ہوتی ہے، حضرت ابراہیم نے جب اس کو قبلہ بنایا، کعبہ بنایا، اس کی تعمیر کی، تو اللہ سے دعا بھی کی اور اللہ نے حکم بھی دیا کہ اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں اعلان کر دو کہ ساری انسانیت، سارے لوگ یأتوک برجال وعلی کل ضامر یأتون من کل فج، وہ دنیا بھر سے یہاں آئیں، یہاں جمع ہو۔ انسانیت کے جمع ہونے کا اصل مرکز یہ بیت اللہ ہے۔ تو جب بیت اللہ ساری انسانیت کا مرکز ہے تو تم نے ساری انسانیت پر حکمرانی کرنی ہے، ساری انسانیت کی رہنمائی کرنی ہے۔ تو ہم نے تمہیں کیونکہ اب اپنی نعمت عطا کرنی ہے، یاد رکھو سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کی طرف سے اللہ کی دین کو غالب کرنے کی حکمرانی کا ملنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے یہاں پر میں وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں۔ اسی طرح جب یہ نعمت مکمل ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا اور حجاز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی قائم ہو گئی قومی درجے میں، تو حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی. آج میں نے دین تم پر اپنا مکمل کر دیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. اسی نعمت کو تمام کرنے کے لیے فرمایا اس بیت اللہ کو اپنا مرکز بناؤ. اور پھر جب وہ قومی سطح پر ایک نظام قائم ہو گیا، حکومت حضور کی اور حضور کی جماعت کی قائم ہوگی، تو فرمایا ہم نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی. وہی نعمت جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. اس لیے اس سورہ بقرہ اس کا عنوان یا اس کا مضمون اور خلاصہ در حقیقت خلافت کبریٰ ہے، یعنی بین الاقوامی سطح کی حکمرانی قائم کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس سورہ بقرہ کو جب پڑھا اور سیکھا، عربی جاننے والے ہیں، حضور کی تعلیم و تربیت یافتہ ہیں، لیکن پورے 8 سال لگا دیے اس سورہ بقرہ کو پڑھنے میں. 8 سال لگا دیے جی. اور جب انہوں نے سورہ بقرہ کی تکمیل اور اس کو مکمل کیا تو پھر ایک بہت بڑی دعوت کی. یہ حضرت عمر فاروق کا پڑھنا محض اس کے الفاظ کا پڑھنا نہیں تھا، بلکہ اس کے مطابق ایک عملی نظام قائم کرنا تھا. حضرت عمر پڑھتے تھے، اس کے مطابق قوانین، اس کے مطابق سسٹم اور نظام انہوں نے بنایا. یہ پڑھنا تھا اس کے پورے معانی، مفاہیم اور اس کے عملی تقاضوں کے ساتھ پڑھنا تھا. آج مسلمان قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کے پڑھنے کا تعلق صرف اس کی زبان کے ساتھ ہے، اس کے عمل کے ساتھ کوئی نہیں ہے، نہ تو انفرادی طور پر اور نہ ہی اجتماعی طور پر. آج اجتماعی نظام قرآن کا آپ کے اپنے ملک اور معاشرے میں نہیں ہے، جس کو آپ اسلامی جمہوریہ کہتے ہیں. آج تمام اسلامی ملکوں کا حال دیکھ لیں، وہاں کیپیٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام قائم اور غالب ہے. امریکہ کی حکومت اور اس کا آرڈر وہاں چلتا ہے، اس کے ماتحت ہے، قرآن مقدس کی تعلیمات کے ماتحت نہیں. تو یہاں اللہ نے فرمایا لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو. میں چاہتا ہوں کہ اس قرآن کے ذریعے سے اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں، تمہیں بین الاقوامی سطح کا حکمران بناؤں، ساری انسانیت کی رہنمائی کرنے والا بناؤں. اور وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تیسرا فائدہ اور مقصد یہ ذکر کیا تاکہ تمہیں درست اور سیدھا راستہ دکھا دوں، تم ہدایت پالو کہ کون سا راستہ کامیابی کا ہے، نجات کا ہے، ترقی کا ہے. اس لیے ہم نے اب تمہارا مرکز وہ بنا دیا جو ساری انسانیت کا مرکز ہے، جو مثابۃ للناس ہے، ساری انسانیت کے لیے جمع ہونے کی جگہ ہے. تو قرآن مجید نے یہاں تک در حقیقت یہاں تک ایک حصہ قرآن سورہ بقرہ کا مکمل ہو جاتا ہے. اس میں ابتدا کے اندر اللہ نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا تھا، مسلمان جماعت اور اسی طرح ایک نام نہاد مسلمان جماعت جس کو منافق کہا جاتا ہے، اور تیسری جماعت اور گروہ اہل مذاہب کی تھی، مذہبی جماعت جو پہلے سے دنیا کے اندر موجود تھی یہود و نصارہ کی صورت میں. پھر اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہودیوں کی خرابیاں واضح کی اور ان کو بیان کیا، اور اس کے حوالے سے دلائل دیے اور ان کی کمزوریوں کو واضح کیا. یہاں تک ایک حصہ سورہ بقرہ کا مکمل ہو جاتا ہے. اب یہاں سے دوسرا حصہ سورہ بقرہ کا شروع ہوتا ہے، جس کا عنوان اگر ہم مقرر کریں تو ہے تہذیب الاخلاق. کہ سب سے پہلے اس جماعت کو جس نے دنیا میں اللہ کی حکمرانی قائم کرنی ہے، اللہ کی نعمت جس کے ذریعے سے تمام ہونی ہے، پوری ہونی ہے، اس جماعت کو مہذب ہونا چاہیے، اس کے اخلاق اونچے ہونے چاہیے، اس کے رویے اس جماعت کے کیسے ہونے چاہیے. چنانچہ یہاں سے اگلی آیات سے اس حوالے سے تفصیلات کا سلسلہ شروع ہوگا. اس پر بات کریں گے آئندہ درسوں میں. اللہ ہمیں سمجھ نصیب